عزیز طلباء کرام، آج کے اس سبق میں ہم حروف جار یعنی وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے الفاظ پہ زیر کا سبب بنتے ہیں ان حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے کہ حروف جار کی تعداد 17 ہے، یعنی 17 ہے حروف جار، جو کہ ایک شعر کی صورت میں آپ کی آسانی کے لیے قلم بند کیے گئے ہیں۔ تو میں دونوں حالتیں اس کی لکھنے لگا ہوں، ایک شعر کی حالت اور ایک اس کی اوریجنل حالت۔ شعر میں کیسے پڑھا جاتا ہے میں ساتھ ساتھ پڑھتا بھی جاؤں گا اور لکھتا بھی جاؤں گا۔ تو پہلے سن لیں کہ وہ اشعار کی صورت میں یہ حروف جار کیسے ہم پیش کرنے ہیں۔ تو وہ کچھ یوں ہے کہ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی، ال۔ تو یہ ہے ایک شعر، اس کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ آپ کو حروف جار آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ تو اب میں لکھنے بھی لگا ہوں۔ دو خانے ہم بنا لیتے ہیں، یہاں پہلے اوپر شعر لکھ لیتے ہیں اور نیچے پھر اس کی اصلی حالت لکھ لیں گے۔ باؤ، نمبر 2 تاؤ، کافو، لامو، واہو، منزو، مز، خلا۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا۔ شعر جی یہ ایک شعر ہے، ابھی پورا نہیں ہوا۔ 17 الفاظ جب پورے ہوں گے تو یہ شعر مکمل ہو جائے گا۔ ربا، حاشا، ربا، حاشا، ربا، حاشا، من، من، الا، فی، ان، ادا، حتی۔ اب شعر مکمل ہو گیا ہے آپ کا۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، الا، فی، ان، ادا، حتی، الا۔ یہ ہیں آپ کے وہ 17 حروف جو اپنے بعد آنے والے الفاظ کو مجرور کر دیتے ہیں، لیکن یعنی اس کے اوپر اگر پیش عام حالات میں پیش ہو تو اسے زیر لگانی پڑتی ہے، مجرور کر دیتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اور 17۔ تو یہ آپ نے شعر کی صورت میں
یاد کر لینا ہے. اب اس کی اوریجنل حالت ہم نیچے لکھیں گے. یہ تو شعر کی صورت میں ہے, پڑھنے کی حد تک اس کا تعلق ہے, لیکن لکھنے والے جو ہے اس کی اصلی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کی اصلی حالت یہ ہوگی با تا کا لا با. منذ خلا یہ اسی حالت میں رہے گا. اسی حالت میں رہے گا. خلا ربا بولتے چلے جائیں گے. ربا عاشا عاشا یہ اللہ اللہ یہ طلباء کرام اسے نوٹ کر لیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے ہم ان کا استعمال کیسے کرنا ہے الفاظ میں, اس پہ ہم بحث کرتے ہیں. تو آئیے اب ہم ان حروف جار کو استعمال میں لاتے ہیں, الفاظ کے ساتھ لکھتے ہیں اور ان ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی کرتے چلے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ با. با با کے معنی ہوتے ہیں ساتھ. یہ جو با اس کی معنی ہے ساتھ. تو یہ آپ کو جو ہی ابتدا کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے. اب آپ نے جو کہ کل مرکب اضافی پڑھا ہے, تو سب سے پہلے ہم اسے مرکب اضافی میں استعمال کرنے کی کوشش کریں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. مرکب اضافی آپ کے ذہن میں ہے کہ دو الفاظ آپس میں ملیں اور ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہو, ٹھیک ہے, ملکیت کا تعلق, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکب اضافی. تو اب آپ قرآن کی ابتدا کریں گے یا آپ نماز کی ابتدا کریں یا کوئی کسی بھی کام کی ابتدا کریں گے, تو اس میں سب سے پہلے آپ اس بات کو استعمال کرتے ہیں. کیسے؟ شاباش, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھو, بسم اللہ, یہی ہے بسم اللہ. یہ اس لیے لکھا ہے کہ یہ چونکہ اتنا مشہور بے ہے, یہ ہر شخص اسے قبول بھی کرے گا. اب اس میں پیچھے کل والے سبق کی طرف چلے جاتے ہیں. با کے آنے سے اس کے نیچے زیر لگی. اب یہ مضاف ہے, مضاف ہے کہ اللہ, اس کی اسم کی نسبت
اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے اسموں کے ساتھ. معنی کیا بنے گا؟ اسم اللہ، اللہ کے اسم کس کا ہے؟ اللہ کا. ٹھیک ہے، تو مرکب اضافی بھی سامنے آ گیا. اللہ کے اسم کے ساتھ، اللہ کے اسم کے ساتھ، اللہ کے اسم کے ساتھ، اللہ کے اسم کے ساتھ. دوسرا کیا ہے؟ چل اس کا ایک اور لکھتے ہیں جی. باللہ ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ باللہ ہے. آہستہ آہستہ پھر ہم ایسا ہے کہ آگے ہم انشاءاللہ تعالی اس کا استعمال جیسے جیسے آئے گا ہم پڑھتے چلیں گے. باللہ ہے ایک مثال اس کی یہ بھی آپ لکھ لیں. بسم اللہ اللہ وباللہ. ہاں وہ چلو اس کو بعد میں ہم انشاءاللہ لکھیں گے جی. آگے دوسرا کیا تھا؟ باؤ تاؤ تا. تا یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیکھ لیں قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. بلّہ بلّہ ثم تلّہ، یہ بھی یہ ایک شریک قسم ہے جو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں معاشرے میں تو قرآن چاہو جی ساری بڑی قسم کی ہے تو قرآن چاہو، ٹھیک ہے، تو شریک قسم جو ہے وہ بلّہ بلّہ ثم تلّہ ہے. تو اس میں یہ استعمال بلّہ بھی آگے پھر یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی مثال کیا بنے گی؟ تلّہ ہے. تلّہ اللہ کی قسم. ٹھیک ہے جی. آگے ہو گیا جی کاف. کاف کی طرح، کی طرح، کی جیسا، کی جیسا، کی مانند، بہت سے مانند. ٹھیک ہے، جیسا یا مانند. اس کی مثال زیدٌ کالاسد، زید شیر کی مانند ہے. زیدٌ کالاسد، زیدٌ کالاسد، زید شیر کی مانند ہے. الاسد ہے نا، ویسے کیا تھا؟ الاسد تھا. یہ کاف ہم نے پیچھے لگایا، کیا بن گیا؟ کالاسد. زیدٌ کالاسد، زید اسد کی مانند ہے. زید اسد جیسا، شیر جیسا ہے. شیر ہے فلاں. ٹھیک ہے. اچھا لام للہ، لام کے لیے، لام ان للہ، ہم اللہ کے لیے، وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. آپ نے صبح سنا ہوگا فلاں شخص فوت ہو گیا ہے تو آپ نے فوراً پڑھا ان للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. ان للہ لکھیں، ان لکھیں یا للہ لکھیں؟ للہ لکھیں. سمجھ آ جائے گی. للہ کے لیے. آگے کیا ہے جی؟ باؤ. باؤ
یہ بھی قسم کے لیے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، قسم کے لیے، قسم اٹھانے کے لیے. جیسے یہ باللہ ہے، تلّہ ہے، تلّہ ہے، باللہ ہے، یہ بھی قسم کے لیے استعمال، قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بلّہ باللہ، میں نے آپ کو یہ مثال بھی دی تھی، بلّہ باللہ شریک قسم. ثم تلّہ، باللہ تو آیا نا پہلے. ہاں جی، تو واؤ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. والعصر، واللہ، واللہ، والعصر، والتین، والعنب، لکھ دوں؟ قسم کے لیے استعمال. قسم جیسے والعصر، واللعب، والتین، والزیتون، یہ سارے کے سارے استعمال ہو رہے ہیں. آگے کیا ہے؟ منذ، ترتیب بتاتے چلے گئے. آگے کیا ہے؟ منذ، منذ، معین وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، معین وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کبھی کبھی یہ حالت کے طور پر بھی استعمال، حالت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. معین وقت لکھ لیں مجھے، معین وقت یا پھر حالت یا پھر ہفتے، گھنٹے، ٹھیک ہے، دن وغیرہ، یہ معین ٹائم ہو گیا نا، معین ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے. مزو، ہاں جی، تو کیا لکھا ہے؟ مز، منزو، مز، مز، مز کس لیے مز لکھنا ہے؟ مز، مز، مز سے، سے، یہ بھی معین وقت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بھی معین وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہ زمانے کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. بہت پہلے، مثلا بہت پہلے کا واقعہ ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے چلیں. بہت پہلے کے دوران معین وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہ زمانے کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اتنا زمانہ بیت چکا، مزو یومن، اتنے دن بیت چکے، وہ بھی زمانے میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی، اچھا جی، آگے چلیں. خلا، 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 سوائے یا علاوہ، جہاں یہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوائے یا علاوہ، علاوہ. جی، ربا، بہت سے یا چند، ربا، بہت سے
حاشا سوائے یا علاوہ. حاشا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر. سورہ یوسف میں تعجب کیا گیا تھا، تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ کچھ نہیں ہے سوائے بشر. کیا یہ بشر ہے؟ تعجب. ما ھذا بشر، بشر نہیں. قلنا حاشا للہ، ٹھیک ہے. حاشا سوائے یا علاوہ. سوائے یا علاوہ. علاوہ اس کا حاشا کا معنی ایک جیسا ہی ہے، لیکن اس میں تعجب نہیں ہے. یہاں پہ تعجب ہے، ٹھیک ہے. تعجب جی. من سے، من سے. من کے پہلے سے. من اللہ ہے اللہ سے، من الرسول رسول سے. من الرسول رسول سے. اللہ پر، پر. بما علینا، اب یہ ضمیر میں استعمال ہو رہا ہے، اس پہ پھر بحث کریں گے. علی کل شیء قدیر، علی کل. اب کل پہ یہ لگا ہے، ویسے کلو شیء ہے نا، لیکن جب یہ علی آیا تو علی نے اس کل کو کلے بنا دیا، کلے شیء. اور پھر اگلے کو بھی مزے کی بات یہ ہے کہ شے کو بھی اس نے مجرور کر دیا، علی کل شیء. سمجھے؟ آگے چلیں. فی میں، انا فی السوق، میں بازار میں ہوں. میں لیکن انا فی السوق. الماء فی ظرف، انا فی السوق. سوق کہتے ہیں بازار کو. اب فی بھی اس میں آ گیا ہے. فی نے کیا کیا ہے؟ سوق کو، بازار کو مجرور کر دیا. جی کتنے رہ گئے؟ چار رہ گئے. ان سے، ان جابر ابن عبداللہ الانصاری، ان فاطمہ الزہرا سے، ٹھیک ہے. ان سے، چلو 12. ان جابر، ان جابر، ٹھیک ہے. ان جابر. اب ابن عبداللہ لکھیں گے، ان جابر، جابر سے. ان زید، زید سے. ان عامر، عامر سے. ٹھیک. چلو. ادا سوائے یا علاوہ، سوائے یا علاوہ.
ادا، سوائے یا علاوہ. حتی یہاں تک، حتی یہاں تک کہ، یہاں تک. اس کو آگے ہم استعمال کریں گے، اگلے جملے میں آپ کو دوں گا، یہ سارے کے سارے آگے استعمال ہوتے چلے جائیں گے. صرف اس کو فی الحال آپ یا سمیت، حتی یہاں تک یا تک، آگے یہ انشاءاللہ چلتے چلے گا. جی الا، تک یا کی طرف، الا، الا المرافق، کونیوں تک یا کونیوں سمیت، الا تک یا سمیت. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آگے آ جائے گا. یا لکھیں ایک ایک مثال دیتے چلے گا، آگے آتے چلے جائیں گے. جو نہیں آئے گی پھر اس مجھے یاد کرانا ہے، نکالنا ہو گیا جی. الا تک، طرف یا سمیت، طرف بھی لکھیں. جی آج کا سبق آپ کا یہاں تک ہی ہے، اور یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، کیونکہ سبق اتنا جتنا یاد رہے. بوجھ ڈالنا مقصد نہیں ہے، مقصد سمجھنا ہے. تو یہاں تک آپ نے سمجھ لیا. کل سے انشاءاللہ ان کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے. کام مرضی امام زمان آپ کا عامر ناصر.